السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پری سیکنڈری اسکالرشپ ایگزامینیشن اسٹینڈرڈ 8 فروری 2019 کا یہ سوالیہ پرچہ ہے جس میں آج ہم اردو کے 25 سوالات حل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ سوالیہ پرچہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے بنا کسی دیری کے آگے بڑھتے ہیں اور سوالیہ پرچہ حل کرنا شروع کرتے ہیں۔ حصہ اول زبان۔ یہاں دیکھیے ابھی تک ہم نے جو 2 پیپر حل کیے اس میں سب سے پہلے ایک اقتباس دیا جا رہا تھا، لیکن یہاں نظم دی گئی ہے، تو اس نظم پر بھی 3 سوالات ہوں گے۔ سوالات پڑھنا ہے، ان کے جوابات دینا ہے۔ خود کفیل بننے کے لیے انسان میں کون سا وصف ہونا چاہیے؟ تیسرا نمبر آئے گا، اس کا جو جواب آئے گا کفایت شعری ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہے؟ تو یہاں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے فضول خرچی کرنے والے۔ شاہ خرچ کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس کا سوال نمبر 3 کا تیسرا آپشن آئے گا ذلیل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں آ گیا اقتباس، نظم اوپر پوچھی گئی، اقتباس نیچے کیا گیا۔ ایسا اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے سوالیہ پرچے میں، آپ جہاں رہے گا وہاں سے اس کے سوال کے جوابات دے سکتے ہیں۔ آئیے سوال نمبر 4 سے 6 تک کیا حل کرتے ہیں۔ یہ اقتباس کے اوپر ہے، اقتباس پڑھنا ہے، سوالات کے جوابات دینا ہے۔ کیونکہ میں اقتباس پہلے ہی پڑھ چکا ہوں اس لیے میں سوالات کے جوابات ڈائریکٹ دے رہا ہوں۔ آپ جب اس سوالیہ پرچی کو حل کریں تو اقتباس پڑھ کے حل کریں۔ آرونیما سنیہا کی کیا خواہش تھی؟ سوال نمبر 4 ہے تو اس کا آپشن جواب بھی 4 رہے گا، والی بال میں بھارت کو عالمی سطح پر شہرت دلانا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 5، آرونیما سنیہا کے ساتھ ٹرین حادثہ کب پیش آیا؟ تو اس کا جواب رہے گا 2011 میں، دوسرا والا آپشن۔ نمبر 6، حکومت ہند نے آرونیما کو کس اعزاز سے نوازا؟ تو اس کا جو جواب رہے گا نمبر 2، پدم شری۔ سوال نمبر 7 ہے، خوابیدہ کا متضاد متبادل میں سے تلاش بتائیے۔ جلدی سے سوال کے آپشن پڑھیے آپ اور جواب بتائیے، آپ کا جواب کیا رہے گا۔ میں جواب بتاؤں گا، آپ کنفرم کر لیں گے۔ تیسرا والا صحیح رہے گا، بیدار۔ املے کے لحاظ سے درست لفظ کی شناخت کیجیے۔ آسان ہے، ہر سال ہم یہ عید مناتے ہیں، وہی نام پوچھا گیا ہے، کون سا لفظ اس کے نام کے لیے درست ہے؟ تو یہاں چوتھا والا آئے گا، عید الاضحیٰ صحیح۔ لفظوں کے مجموعے کے لیے نیچے دیے ہوئے متبادل میں سے مناسب لفظ پہچانیے۔ دیکھیے سوال یہاں ادھورا ہے تو یہ غلط سوال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ اندھوں میں کانا راجا، اس کہاوت کے لیے مناسب متبادل دیے گئے ہیں، درج ذیل میں سے صحیح متبادل تلاش کیجیے۔ اندھوں میں کانا راجا، اس کا جو جواب رہے گا وہ 4 آپشن میں سے ایک صحیح رہے گا، پڑھ کے بتائیے کون سا صحیح رہے گا۔ بے وقوفوں میں ذرا عقل رکھنے والا لائق سمجھا جاتا ہے۔ اندھوں میں سے جس کو تھوڑا نظر آتا ہے وہ راجا بناتے ہیں۔ ناقابل اور بہت بڑا دعویٰ کرنے والے کو راجا بناتے ہیں۔ جس کا ظاہر نیک اور باطن خراب ہو اسے راجا سمجھا جاتا ہے۔ کیا آئے گا جواب؟ تو اس کا جو جواب رہے گا پہلا والا رہے گا، بے وقوفوں میں ذرا عقل رکھنے والا لائق سمجھا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ افتادہ اس لفظ کے معنی لکھیے۔ 2 آپشن کا یہاں انتخاب کرنا ہے، لیکن یہاں 3 آپشن صحیح ہے۔ 11 کے 3 آپشن صحیح ہے، پہلا بھی صحیح ہے، دوسرا بھی صحیح ہے اور تیسرا بھی صحیح ہے، صرف چوتھا والا غلط ہے۔ اگر ایسا سوال میں 3 صحیح رہیں گے تو آپ کسی 2 کو بھی اگر کر لیں گے تو آپ کو نمبر مل جائیں گے۔ آپ نے پہلا دوسرا کیا تو بھی نمبر ملیں گے، آپ نے پہلا تیسرا کیا تو بھی نمبر ملیں گے، آپ نے دوسرا تیسرا کیا تب بھی نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ سوال نمبر 12 ہے، خلیفۃ الزماں مظفر الدین صادق القوم جلیل الطارق، ان الفاظ میں سے حرف قمری والا لفظ پہچانیے۔ پڑھیے آپشن، 4 آپشن میں سے کون سا صحیح رہے گا؟ تو یہاں جو صحیح رہے گا وہ ہے دوسرا والا، صادق القوم۔
سوال نمبر 13 ہے دیے گئے الفاظ کے مجموعے کے لیے مناسب تمثیلی الفاظ کا انتخاب کیجیے۔ ہر کام میں ماہر، 4 آپشن پڑھیے۔ بہت کام کرنے والا، ہر فن مولا، کسی خاص کام کا ماہر، مہارت والا۔ تو یہاں دوسرا والا صحیح آئے گا، ہر فن مولا، یعنی ہر فن میں مہارت رکھنے والا۔ سوال نمبر 14 ہے بول بالا ہونا اس محاورے کے لیے مناسب متبادل دیے گئے ہیں، ذیل میں سے 2 صحیح متبادل تلاش کیجیے۔ بول بالا ہونا، ترقی پانا، زیادہ بولنا، میٹھی باتیں کرنا، نام پانا۔ تو یہاں 2 آپشن صحیح ہے، پہلا اور چوتھا والا، ترقی پانا اور نام پانا۔ سوال نمبر 15 ہے ذیل کے جملے میں حرف عطف پہچانیے۔ قاضی صاحب وقت پر آئے لیکن بارات دیر سے پہنچی۔ حرف عطف کا ہر سوالیہ پرچے میں ایک سوال ضرور ہوتا ہے۔ 2 سوالیہ پرچے ہم نے حل کیے، دونوں میں سوال تھا، ایک میں جواب تھا کہ، دوسرے میں تھا واو، یہاں ہے لیکن، یعنی ایسا لفظ جو 2 جملوں کو جوڑے اسے حرف عطف کہیں گے۔ یہاں لیکن جوڑ رہا ہے، قاضی صاحب وقت پر آئے لیکن بارات دیر سے پہنچی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں 16 کی طرف۔ جگر مراد آبادی کے شعری مجموعے درج ذیل میں سے کون سے ہیں؟ 2 متبادل کا انتخاب کیجیے۔ یہاں بھی پہلا اور تیسرا صحیح آئیں گا، پہلا اور چوتھا صحیح آئیں گا، آتش گل اور داغ جگر۔ 17 کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے، اس شعر کو ڈیش کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈیش، کیا کہتے ہیں بتائیے؟ چوتھا والا صحیح رہے گا، مقطع کہتے ہیں۔ متبادل میں دیے گئے جملے میں سے جو ماضی شرطیہ جملہ ہے اسے پہچانیں۔ 4 جملے ہیں، اس میں ماضی شرطیہ والا جملہ پہچاننا ہے، تو پہلا والا آپشن یہاں صحیح رہے گا، وہ میری بات سنتا تو اس مصیبت میں نہ پڑتا۔ شرط ہے نا، اگر سنتا تو مصیبت میں نہ پڑتا۔ درج ذیل شعر میں صنعت کی قسم پہچانو۔ کہا شہ نے وہاں کا دو مجھے پتہ، عزیز جہاں سے وہ یوسف گیا۔ اس شعر میں کون سی صنعت دی گئی ہے پہچاننا ہے، تو یہاں صنعت تلمی ہے، چوتھا والا صحیح رہے گا۔ درج ذیل جملے میں صحیح رموز اوقاف استعمال ہونے والا جملے کی شناخت کیجیے۔ شناخت کرنا ہے کہ کون سا جملہ رموز اوقاف کے اعتبار سے صحیح ہے۔ چاروں جملے غور سے دیکھیے، رموز اوقاف کی علامتوں کو بھی دیکھیے اور پہچانیے کون سا جملہ صحیح ہے۔ یہاں دوسرا والا صحیح آئے گا، قاضی صاحب نکاح پڑھائیں، قاضی صاحب نکاح پڑھائیں۔ درج ذیل میں خط کشیدہ علامت کا نام بتائیے۔ جو علامت پوچھی گئی ہے اس کے نیچے خط نہیں کھینچا گیا ہے، تو یہ سوال بھی غلط ہے، اسے چھوڑ دیں گے، آگے بڑھیں گے سوال نمبر 22 کی طرف۔ کرشن چند کو متبادلات میں سے کون سا اعزاز حاصل تھا؟ پدم بھوشن اس کا صحیح جواب رہے گا، چوتھا والا۔ لفظ ادب کی جمع پہچانی، کتنا آسان لفظ پوچھا آپ کو، ادب کی جمع پہچاننا، پہچانیے، سب کا صحیح آنا چاہیے یہاں۔ آداب صحیح رہے گا، تیسرا والا۔ 24 دیے گئے متبادلات میں سے صرف مؤنث جنس کا گروہ پہچانیے۔ فیمیل، چاروں آپشن پڑھیے اور پہچانیے کون سا صحیح ہے۔ یہاں چوتھا والا صحیح رہے گا، گوالن، استادنی، یہودن۔ آخری سوال ہے اس سوالیہ پرچے کا اردو کا۔ سوال نمبر 25 ہے مندرجہ ذیل جملے میں مرکب جملہ پہچانیے۔ جملے پڑھیے۔ کتنا خوبصورت باغ ہے، میں تم لوگوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، مکان کی ازسر نو تعمیر کر دی گئی اور تمام کمرے مقفل کر دیے جائیں، آج کا دور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس میں مرکب جملہ یعنی 2 جملے ہوتے ہیں جو اپنے معنی کے اعتبار سے
مکمل ہوتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو 2 جملے ایک ہی جملے کے اندر دیے جا رہے ہیں یہاں تیسرے والے میں، تو وہ تیسرا والا صحیح رہے گا۔ بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی 3 قسمیں ہیں، مفرد جملہ، مرکب جملہ، مخلوط جملہ۔ یہ تینوں پر بھی ایک ویڈیو انشاءاللہ بنا کے میں اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے 3 سوالیہ پرچے ابھی تک حل کیے اردو کے صرف 25 سوالات پر کے، تو ہم کو کچھ باتیں آپ کو یہاں ذہن میں آ رہی ہوں گی کہ ہر سوالیہ پرچے میں جو سوالات ہے اسی ٹائپ کے ہیں، مطلب کہ جو بیسک جو چیزیں ہیں جیسے کہ مؤنث مذکر، مرکب جملہ، مطلب کہ جمع، یہ جو پیٹرن ہے وہ سیم ہے، سوال کی ترتیب بدل رہی ہے لیکن پیٹرن سیم ہے۔ تو اسی پیٹرن کے ہم سوالات کی مشق کریں گے جو سوالیہ پرچے میں پوچھے جا رہے ہیں، تو آپ بڑے آسانی سے اردو میں 50 میں کے 50 نمبرات لے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوں گی، آپ کو آسانی سے یہ نمبرات مل جائیں گے۔ اب آپ نے مرکب، منفرد اور مخلوط جملے کی تعریف اور اس کی جو مثالیں ہیں سمجھ لیے، تو آپ کو 2 نمبر فکس ہو جائیں گے۔ اب مؤنث اور مذکر پہچاننے لگیں گے تو آپ کو وہاں 2 نمبر فکس ہو جائیں گے۔ اب سند پہچاننے لگے تو وہاں 2 نمبر فکس ہو جائیں گے۔ اب رموز و اوقاف پہچاننے لگے تو وہاں 4 نمبر فکس ہو جائیں گے، کیونکہ 2 سوالات آتے ہیں اس تعلق سے۔ اس طرح آپ اگر ہر سوال کو اگر دیکھیں گے اور اسی ٹائپ کے سوالات کی مشق کریں گے، اب حروف عطف ہر پیپر میں ایک ہوتا ہی ہے، وہاں آپ کے 2 نمبر فکس ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ محاورے ہو گئے اور ضرب المثل کہاوتیں ہو گئی، وہاں بھی آپ اگر اچھا پکڑ بنائیں گے تو وہاں آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ اس طرح آپ بڑی آسانی سے نمبرات لے سکتے ہیں۔ اب املے کے اعتبار سے بھی ایک لفظ آتا ہے کہ کون سا لفظ صحیح ہے، اس پہ تھوڑی سی مشق کر لیں گے تو آپ کو وہاں بھی نمبر فکس ہو جائیں گے۔ اس طرح اردو کی آپ بڑی آسانی سے 25 سوالات حل کر سکتے ہیں اور 50 نمبرات حاصل کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو ریاضی کا جو 7 والا جو پیپر ہے اردو کے، اس میں بہت مدد ملے گی۔ آپ کو اردو میں اگر زیادہ مل گئے، ریاضی میں تھوڑا سا اوپر نیچے بھی ہو گیا، تو آپ یہاں اسے اردو کے ذریعے وہ کور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے ہمیں دیجیے اجازت، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔